اور میں خدا کے بندہ پاسٹر شہزاد صاحب کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں. آپ کی زوردار تالیوں میں تشریف رکھیے. خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، خداوند کے مشکور اور ممنون ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس کی حضوری میں آ کر اس کی تمجید، اس کی ستائش کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جتنے بھی یہاں پر پاسبان ہیں، جتنے میرے ہم خدمت بھائی ہیں، جتنے ورشپرز ہیں، جتنے میوزیشنز ہیں، ساؤنڈ ٹیکنیشین ہیں، لائٹ کا انتظام کرنے والے ہیں، اور خصوصاً اس کلیسیا کے پاسبان پاسٹر شہباز صاحب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ 5 بجے سے یہاں پر ہیں اور آپ مستقل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کے اسٹیمنے کو داد دیتے ہیں. اپنے لیے تھوڑی سی ذرا تالیاں بجا لیں. کہتے ہیں کہ ایک پل کے اوپر سے ایک ہاتھی اور ایک چیونٹی گزر رہے تھے، اور ہاتھی جو تھا وہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے، ہاتھی کا وزن کتنا ہوتا ہے. ہاتھی ایک بھاری بھرکم جانور ہے، اور اس کے کان کے پاس ایک چیونٹی بیٹھی تھی، اور جب وہ ہاتھی پل کراس کر رہا تھا تو وہ پل ہلنے لگا. کیا ہو گیا جی؟ پل ہلنے لگا. اور جب پل ہلنے لگا تو چیونٹی نے کان کے اور بھی قریب آ کر ہاتھی سے کہا کہ ہم نے پل کو ہلا دیا ہے. ہم نے کیا؟ چیونٹی نے پل ہلایا تھا؟ پل ہاتھی نے ہلایا تھا. یہ جو کچھ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب خدا کی توفیق ہے، یہ سب خدا کی برکت ہے. چیونٹی کی کیا اوقات ہے ہاتھی کے آگے؟ میرے پاس اس سے اچھی کوئی مثال نہیں تھی. خدا کو تم کسی پاورفل چیز سے تشبیہ دے ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس تشبیہات چھوٹی پڑ جائیں گی. خدا کی ہستی اتنی بڑی ہے کیونکہ وہ سمندر کو اپنے چلو میں اٹھا لیتا ہے. وہ اتنی بڑی زمین کو جس پر 8 ارب لوگ بستے ہیں، اس کو وہ بغیر کسی پلر کے ہوا میں لہرا رہا ہے. آمین. تو وہ تو اتنا بڑا ہے، وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. ہم نے اس کی کیا پرستش کرنی ہے، ہم نے اس کی کیا ستائش کرنی ہے، ہم نے اس کا کیا کلام بیان کرنا ہے. ہماری حیثیت، ہماری اوقات کیا ہے؟ لیکن یہ اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. ہاللیلویا. یشوع 24واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے تلاوت کریں گے اور اس کو آن ورڈ آگے پڑھیں گے. میں جلدی سے اس پیسج کو آپ کے سامنے پڑھوں گا. یشوع 24 باب اور اس کی 12ویں آیت سے شروع کریں گے اور آگے آن ورڈ پڑھیں گے. اور خداوند کے زندہ کلام بھی مرقوم ہے. اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا. یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا. اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو. اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا. بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستے جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا. آمین. میرے عزیزو، یشوع جو موسیٰ کے بعد ایک بڑا لیڈر ہے، وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہے، اور اس قوم کی حالت یہ ہے جنہوں نے خدا کے بڑے جلالی کام دیکھے، خدا کے بڑے قدرت والے کام دیکھے، خدا کے رہائی دینے والے کام دیکھے، مصر کی اینٹ سے اینٹ بجتی ہوئی دیکھی، بحر کلزم کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، آسمان سے آگ آتی ہوئی دیکھی، مچھروں کو آتے ہوئے دیکھا، اور دریاؤں کو خون ہوتے ہوئے دیکھا، مینڈک آتے ہوئے دیکھے، اور مصر کے دیوتاؤں کو سزائیں ملتی ہوئی دیکھی. اور عجیب و غریب کام انہوں نے دیکھے. آسمان سے ان کے لیے من گرتا ہے اور یہ اس کو کھاتے ہیں.
इन्होंने खुदा को भरपूर एक्शन के अंदर देखा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इनके दिल ठंडे पड़ने शुरू हो गए, ये उन कामों को भूलना शुरू हो गए। इन्होंने खुदा की उस आवाज को जो मूसा के वसीले, खुदा की वो शरीयत जो मूसा के वसीले तक पहुंची थी, इनका दिल उनसे हटना शुरू हो गया। और ये जिन कौमों में आकर आबाद हुए, इन्होंने उन कौमों के देवी देवताओं की प्रस्तिश करना शुरू कर दी और इनका दिल खुदा के हुजूर वैसा खालिस न रहा। यहां पर यशवा उठता है और यशवा इनके सामने एक चैलेंज रखता है। और वो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगर तुमने उन्हीं देवी देवताओं की प्रस्तिश करनी है तो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे बाप दादा भी करते रहे हैं पीछे। और अगर तुम इन देवी देवताओं की प्रस्तिश करना चाहते हो जहां तुम अभी खड़े हो, तो तुम्हारे लिए अभी भी ऑप्शन है। लेकिन उसने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस आयत की तरतीब बड़ी खूबसूरत है। यशवा ने अपने घराने का नाम नहीं पहले लिया, यशवा ने पहले अपनी कौम का नाम नहीं लिया, बल्कि यशवा ने पहले अपना नाम लिया है। रही मेरी और मेरे घराने की बात। बात आपसे शुरू होती है। यशवा ने अपने आप से शुरू की है बात। एक पासवान जब बात करता है तो बात उससे शुरू होती है। एक लीडर जब बात शुरू करता है, अभी एंजेला ने खान साहब का हवाला दिया कि उन्हें गोली लग गई है और उनकी डिटर्मिनेशन की बात की, वाकई ऐसी ही बात है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें, खान साहब जब अस्पताल में पहुंचे तो सारी अवाम भी गायब हो गई। अवाम लीडर के पीछे आती है। अवाम किसके पीछे आती है जी? कलीसिया किसके पीछे आती है? खादम के पीछे आती है, पासबान के पीछे आती है। और अगर पासबान ढीला हो, प्रेयर मीटिंग वो कहे कि जी सुबह डेली प्रेयर मीटिंग होगी, 9 से 10 बजे हम प्रेयर मीटिंग करेंगे, और वो खुद आए ही ना, पहले दिन वो ओपनिंग का फीता काट के चला जाए और वो कहे कि लो जी अब कल से इबादत पे आपने आना है, आपने घुटने टेकने हैं, आपने प्रस्तिश करनी है, आपने नारे मारने हैं, आपने आंसू बहाने हैं, आपने शिफायत करनी है। उसकी सारी मोटिवेशन धरी की धरी रह जाएगी जब वो खुद नहीं आएगा। जब वो खुद मौजूद नहीं होगा तो कलीसिया को मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। अब जब खान साहब कंटेनर पे वापस पहुंच गए या किसी भी तरह से कोई ऐसे हालात बने, तो पब्लिक फिर से चार्ज हो जाएगी, लोग फिर से आ जाएंगे और पहले से ज्यादा आ जाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। इसी तरह से जब पासबान खड़ा हो जाता है, दुआ में झुक जाता है, खुदा की हजूरी में खड़ा हो जाता है, आंसू बहाता है, प्रस्तिश करता है, सताइश करता है, ईमान रखता है, कलाम को पढ़ता है, दुआ करता है और खुदा के हुजूर आ जाता है कि खुदा मेरी कलीसिया को बरकत दे, तो खुदा आसमान खोल देता है और खुदा कलीसिया पर अपनी बरकत को नाजिल करना शुरू कर देता है। उसने कहा रही मेरी। ये इबादत जो है ये शुक्रगुजारी की इबादत है जो रिजवान ने की है। ये शायद इनके मकान के बनने की शुक्रगुजारी है। किधर है रिजवान? यही बात है, सही कह रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन है मेरे को। वो मकान बनाया इन्होंने, हम घर की बात करने लगे। अभी घर और मकान में फर्क है। ये बिल्डिंग है, कलीसिया आप है। ये जो जगह है ये बिल्डिंग है, आप कलीसिया हैं। अगर आप इसमें से निकल जाए तो ये बिल्डिंग रह जाएगी, कलीसिया नहीं होगी आप। आमीन। तो भाई ने मकान बनाया है, लेकिन मकान ईंटों से, बजरी से, सीमेंट से, सरिये से बनता है। तारें डलती हैं उसमें, पंखे लगते हैं, फिर कहीं जाके उसकी जब उसको आप फर्निश कर लेते हैं, ये खिड़कियां लगती हैं, पंखे लगते हैं, एसी लगता है, फिर कहीं जाके वो मकान बनता है। लेकिन घर वो कब बनता है? जब वहां पर रहने के लिए लोग आते हैं और आपस में सलूक से रहते हैं, वो घर होता है। जहां पर बीवी हो, जहां पर बाप हो, जहां पर शौहर हो, जहां पर माँ हो, जहां पर बच्चे हों और वो सब खुदा के हुजूर झुके हों, ये मसीही घर होता है। रही मेरी और मेरे घराने की बात, तुमने जो करना है तुम कर लो। मैं अपने बाबत तुम्हें बताता हूं कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। अगर आप शौहर हैं, आप वालिद हैं, आप अपने घर के सरबराह हैं, बात आपसे शुरू होगी। अगर आप चर्च नहीं आ रहे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली को लीड नहीं कर रहे। अगर आप पासवान हैं और कलीसिया आपसे आगे जा रही, कलीसिया में दुआ करने वाले ज्यादा है तो पादी साहब सुते पे हैं, तो आप अपनी कलीसिया के साथ ठीक तरह से नहीं चल रहे। हमने अपने आप से ये चैलेंज लेना है कि मैं अपने घर को तब्दील करूंगा, मैं अपने घर के हालात बदलूंगा, क्योंकि मैं खुदा के ज़ूर ठहरूंगा। मैं खुदा से बरकत मांगूंगा, मैं खुदा से मिन्नत करूंगा, मैं खुदा से फरियाद करूंगा। और उससे कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद की ही प्रस्तिश करेंगे। खुदा की प्रस्तिश ऐसे नहीं हो जाती, याद रखें। जो दिल खुदा के साथ नहीं लगा वो चर्च नहीं बढ़ता। जिस बंदे ने तौबा नहीं की, जिसने खुदा को अपना आप नहीं दिया, वो तो चर्च की गली की तरफ से नहीं आता, वो पिछलियां गलियां जो निकलता है।
لیکن جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہوں میں جاؤں. میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. جس کا دل خدا کی بارگاہوں میں لگا ہے وہ خدا کی پرستش کے لیے آتا ہے, وہ تالیاں بجاتا ہے, وہ جھومتا ہے, وہ ناچتا ہے, وہ گاتا ہے, وہ ساز بجاتا ہے, وہ آنسو بہاتا ہے, وہ دعائیں کرتا ہے, وہ ایمان رکھتا ہے, وہ خدا کا جلال دیکھتا ہے اور خدا سے موجوں کو ریسیو کرتا ہے. لیکن وہ شخص جس کا دل خدا سے نہیں لگا وہ پرستش نہیں کر سکتا. اس کو کہنا پڑتا ہے او باجی تسی بھی ہل جاؤ, باجی تسی بھی تالیاں بجا لو. کئی لوگ آپ کو پتا ہے چرچ میں آ کے خراٹے مارنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دل خدا کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ دیکھا دیکھی مجبوری کے تحت کسی کے کہنے پر آتے ہیں لیکن ان کا دل خدا سے دور ہوتا ہے. چرچ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم انرجائز ہوتے ہیں, جہاں پر ہم اپنے آسمانی باپ سے ملتے ہیں, جہاں ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں, جہاں وہ اپنا آسمان ہم پر کھولتا ہے, اپنا شافی ہاتھ ہم پر بڑھاتا ہے, ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں, سمجھ سکیں, سیکھ سکیں اور پھر اس سے تقویت پا سکیں تاکہ خدا کے کلام کے اوپر ہم عمل بھی کر سکیں. تو چرچ وہ جگہ ہے جہاں خدا ہمیں چارج کرتا ہے. اور اگر آپ چرچ ہی نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ چارج نہیں ہو سکے. کئی لوگوں کو میں دیکھا کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہی آئزک ٹی وی لگا لیتا ہوں, میں اپنے گھر میں ہی برکت ٹی وی لگا لیتا ہوں. برکت ٹی وی اس لیے نہیں لگایا گیا کہ تسی چرچ نہ جاؤ, بلکہ وہ تو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اپنی اکلیسیا وانو پار دو. لیکن یہاں پر لوگ گیت لگا کے, گوائیاں لگا کے خود وہ اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں, پیچھے آئزک ٹی وی تے گیت چل رہے ہیں کہ اپنی ماں نال واٹس ایپ تے گلاں کر رہی. آپ کی بجلی ضائع ہو رہی ہے, آپ کو برکت نہیں مل رہی. بل تانوں وادو آ جانا جو سن لو, برکت تانوں پورا نہیں لبنی. میں خدا کا خاطب ہوتے ہوئے بڑی دیانتداری سے بات بتا رہا ہوں کیونکہ برکت ایسے نہیں ملتی. ٹی وی لگانے سے برکت نہیں ملتی. چاہے آئزک ٹی وی لگا لیں, چاہے کسی بھی دنیا کے چینل کو آپ لگا لیں, اگر آپ کا دھیان اس کی طرف نہیں ہے, اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں, اگر آپ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں عبادت کروا لیں گے اور ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی, تو بات نہیں بنی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے گھر میں عبادت رکھواتے ہیں, خود دیگوں کے پاس پھرتے رہتے. بڑا منڈا نان لین گیا ہے نا, بڑا لڑکا نان لینے گیا ہوا, چھوٹی کڑی چٹنی کٹن ڈئی, چھوٹا منڈا دہی لین گیا ہوا کیونکہ انہیں چٹنی سے دہی پانا تو پھر ادھر رہتا بننا. سارے اپنے اپنے کام میں بزی ہیں. مہمان گیت گا رہے ہیں, پادری صاحب کلام سنا رہے ہیں, کلیسیا ورشپ کر رہی ہے. جس ٹبر نے وہ عبادت رکھوائی ہے انہاں چ کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہوتا. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. تو آپ نے لوگوں کو تو بلا لیا پرستش کرنے کے لیے, وہ پرستش کر کے بھی چلے گئے, قورمہ کھا کے بھی چلے گئے, 2 نان بھی کھا کے چلے گئے. لیکن آپ کی برکت کہاں گئی؟ زیرو. کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں خدا کو بلا کے اس کی انسلٹ کی. خدا کی تحقیر نہ کریں, خدا کو ڈسگریس نہ کریں, خدا کو ڈسآنر نہ کریں. خدا وہ خدا ہے جو قوموں کا خدا ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, میرے عزیزو, آج ہمارے آس پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دکھ کی حالت میں ہیں, تکلیف کی حالت میں ہیں, گناہ کے اندر گرے ہوئے ہیں, نشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں اور قرض خواہوں کے دروازوں پر آ کر انہیں تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. ان پہ قرضہ کیوں چڑھا؟ کیونکہ انہوں نے غلط فیصلے کیے. وہ بیمار کیوں گئے, پھیپھڑے کیوں ختم ہو گئے, گردے کیوں اڑ گئے؟ کیونکہ شرابیں پی پی کے انہوں نے اپنا ستیہ ناش کر لی. ان کو کوئی کلام سنانے والا نہیں تھا, ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, ان کے لیے کوئی بوجھ سے دعا کرنے والا نہیں تھا, ان کا کوئی مسیح میں خیر خواہ نہیں تھا. وہ نوجوان جس کے دوست اس کو یسوع کے پاس لائے تھے, انہوں نے چھت کھول دی. اگر اس کے اچھے دوست نہ ہوتے تو انہیں اپاہج رہ جانا, اس نے اپنی چارپائی پہ سسک سسک کے مر جانا تھا. لیکن کلام میں لکھا ہے اس کے دوست اس کو یسوع کے پاس لے آئے. آپ کی سنگت کن لوگوں سے ہے؟ آپ کی سنگت کن سہیلیوں کے ساتھ جو آپ کو درباروں کی طرف موو کر رہے ہیں, جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک چادر ہی چڑھانی, صرف سر دے وچ بابا جی کو بوکر ہی مار دے؟ یا آپ کے دوست وہ ہیں جو کہیں کہ وہاں پر پاک روح کی بڑی برکت ہوتی ہے اس کلیسیا میں, بھائی میرے ساتھ چلو, آؤ ہم دعا کرتے ہیں, آؤ ہم پرستش کرتے ہیں. آپ کی سنگت جن لوگوں سے ہے یہ ثابت کرتی کہ آپ کیسے ہیں. دوبارہ دوہراؤں اسے, جن لوگوں میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں آپ ویسے ہی. اگر آپ کا دل چرچ میں لگا ہے تو آپ وہ ہیں جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں اور خدا ان کے چہرے کا نور آپ پر چمک رہا ہے. اور اگر آپ کا ذہن اور دل عشرت خانے میں لگا ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اگر ہمیں سالگرہ میں, شادی میں اور عبادت میں کوئی چیز سلیکٹ کرنی پڑے تو ہم عبادت کو مس کر دیں گے ہنس کے, بڑی خوشی سے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ہمارے پاس 2 آپشن آ جائیں, ایک ہی ٹائم پہ 2 آپشن ہیں, ایک جگہ پہ سالگرہ ہے یا عبادت ہے, یا شادی ہے یا عبادت, ہم کہیں گے شادی تے جانا بند ہے, کپڑے بھی خریدے ہوئے نے, جتیاں بھی خریدی ہوئی ہیں, تے عبادت تے ہوندی رہتی, پادری صاحب تے لگے ہی رہندے نے میک پھڑ کے. گاڈ بلیس یو. اس بہن کے لیے تالیاں بجائیں آپ. ایسی بہنیں ہمیں چاہیے, ایسے بھائی ہمیں چاہیے جو خدا کی حضوری میں آنے کے لیے ان چیزوں کو جو دنیا کی ہیں چھوڑ دیں.
प्रेज द लॉर्ड। हमें शादियों पे जाना चाहिए, लेकिन अगर हमें चूज करना पड़ जाए तो हमें इबादत को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और आप इबादत से होकर भी शादी पे जा सकते हैं। मैं वापस आता हूं उस जगह पे कि अगर हमें चुनाव करना पड़े तो हम उन चीजों को चुन लेते हैं जिनसे खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता। मेरे जीजो, आज मेरे लिए और आपके लिए चैलेंज है, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, हम उनके लिए कितने आंसू बहाते हैं, हम उनके लिए कितनी दुआ करते हैं, हम उनके लिए कितने फिक्रमंद हैं कि वो मौत की तरफ जा रहे हैं, वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, वो मर रहे हैं। हर गुजरने वाले दिन के साथ वो अपनी हलाकत के नजदीक से नजदीक तर होते चले जा रहे हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर मैंने और आपने हमेशा की जिंदगी पाली है तो फिर हमें दूसरों के लिए भी कोई रास्ता बनाना है। अगर हम किसी होटल से अच्छा खाना खाएं तो फिर हम क्या करते हैं? दूसरों को बताते हैं। जो किसी डॉक्टर को सानू शिफा मिल जाए, कोई सानू कोई चंगा कैप्सूल लिख दे तो फिर हम उसकी मशहूरी कर देते हैं। कहती तू एक बारी जा ते सही, कहती बाजी मैं बड़ियां दवाइयां खाधी, कहती तू सब नूं छड्ड, जेड़ा डॉक्टर तेनू मैं वहाया तू ओदे पीछे जा। जिस होटल पे हम खाना खा के आए हैं अगर आप वहां खा लें मजा ही आ जाए। लेकिन यीशु की बाबत हमने कभी किसी को ऐसे नहीं बताया। हम गवाही नहीं देते, हम मसीह का प्रचार नहीं करते। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी भी है और गवाही भी है। उसके पास गवाही है, उसके पास बताने के लिए यह है कि मेरी जिंदगी में खुदा ने क्या किया। गवाही ये नहीं है कि आप किसी को कलाम सुनाएंगे। बहुत से लोग गवाही से घबरा जाते हैं। हमारे चर्च में गवाही भी अब बहुत निचले लेवल पे चली गई। ये बहन आएंगी, ये गवाही देंगी। बहन आती है जी, मैं पर्ची पाई सी, मेरे मुंडे को मोटरसाइकिल नहीं सी, उन मोटरसाइकिल मिल गई। ये गवाही। जी खाला जी तुसी आ जाओ। हाँ जी मैं अपनी कुड़ी ले रिश्ता लादनी सा, ओदा रिश्ता होंदा सी टुट जांदा सी, रिश्ता होंदा सी टुट जांदा सी, फिर मैं पर्ची पाई, हुण ओदा रिश्ता हो गया, हुण ओदा एक मुंडा भी है। मैं बदली हूं या नहीं बदली ये तो गवाही है ही। मेरी जिंदगी में यीशु आया है या नहीं आया ये तो है ही। मेरा मकान बन गया, मुझे मोटरसाइकिल मिल गई, मेरी कुड़ी नूं मुंडा मिल गया, मेरी कुड़ी दा रिश्ता हो गया, मेरा मुंडा बाहर टुर गया, असीं डबल स्टोरी पा ली। ये सारी गवाहियां हैं। आज आप टीवी चैनल उठाकर देखें तो यही गवाहियां। इसका मतलब क्या है? हम ये मुनादी कर रहे हैं कि अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे आपको घर मिल जाएंगे, अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे आपको बच्चे मिल जाएंगे, अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे आपके वीजे लग जाएंगे। बीज लाएं, पैसा लाएं, पैसा लाएं, पैसा लाएं। और हम लोगों को उन गवाहियों के पीछे लगा रहे हैं जो बहुत ही छोटे लेवल की गवाहियां। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अपनी जान का ही नुकसान उठाए, सारी दुनिया हासिल कर ले, तो समझो उसने अपना कबाड़ा ही किया। उसने अपनी जान को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। हमेशा की आग में वो जाएगा शख्स, चाहे वो कितना मालदार है। अमीर आदमी को आप भूल गए जिसके दरवाजे के बाहर लाजर पड़ा रहता था, कितनी दौलत थी, महीन कतानी लिबास पहनता था, टेबल पे बैठ के खाना खाता था, नौकर चाकर आते थे, गरम गरम रोटी तवे तो लाथरी ले आते सन, सब कुछ उसके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल था। लेकिन जब मरा तो सीधा अजाब में आंखें खुली उसकी। इसका मतलब है जो रुपया पैसा जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, डबल डबल ड्यूटियां कर रहे हैं, चर्च को मिस कर रहे हैं। बाजी आप चर्च नहीं आए, पैसा मेरी डबल ड्यूटी लग गई। भाई आप चर्च नहीं आए, सर्दियों मैं काम के सिलसिले च जरा आजकल बिजी हैं। तो चर्च किसने आना है? इबादत किसने करनी? अगर हमारा दिल नहीं बदला तो हमारे हालात भी बदलने वाले नहीं हैं। आज बहुत से लोग कर्जे के नीचे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गलत तजर्बात किए अपनी जिंदगी के साथ। सालगिरह कर रहे बड़ी बड़ी, तनख्वाह थोड़ी सी है, मोबाइल हर महीने बदल रहे हैं, किस्तां ते ले। हमारे इलाके में भाई साहब एक जगह पर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई। मैं घरे छोलियां की कोई नवी दुकान खोली, हलीम होंगी ना कई बार पहले दिन फ्री देंगे, लेना लग जाती। मैंने सोचा शायद ये कोई नान चने की या कोई इस तरह की दुकान खुली। तो मैंने अपने भाई से पूछा जो मेरे साथ था, मैं क्या सर जी बड़ी लंबी लाइन लगी। उसने कहा सर जी मोबाइल किस्तों पे देता है ये बंदा, मोबाइल किस्तों पे देता है। मैंने कहा है इतना रश? इससे आप जहन लगा लें कि हमारे पास मोबाइल खरीदने की कैपेसिटी है नहीं, लेकिन हम मोबाइल रखना चाहते हैं। और मोबाइल भी आम वाला नहीं, मोबाइल भी हम वो वाला जिसके अंदर हमारी शीशे की तरह तस्वीरें आए, क्योंकि हमने खुद ही तो मॉडलिंग करनी होती, खुद ही सब कुछ करना होता। शादियों के ऊपर एक नौजवान मुझे मिला, वो टिच 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 टिच, कभी वो शीशे वाली जगह पे चला जाए जहां पे शीशे लगाए हुए थे, उन्होंने वहां खींची उसने 10-12 तस्वीरें। फिर वो गुलदानों के पास चला गया, वहां उसने खींची। लाड़े तो पहले जाके सोफे पे बह गया, उथे भी उन्हें खिंचवाइयां तस्वीरें हंस हंस के। मैं उसको देखता रहा, ना वो किसी को सलाम कर रहा है, ना वो किसी को मिल रहा है। उसके ज़हन में सिर्फ ये चीज छाई हुई है कि कोई तो मेरी चंगी आ जाए। और मैंने उससे ये पूछा बाद में, मैंने कहा बेटा जब से मैं आया हूं मैंने ये देखा कि आपने कम से कम 250-300 तस्वीरें खींची, तो आप इनका करोगे क्या? कहता डिलीट कर दूंगा।
ہر ایونٹ پہ جب اتنی تصویریں کھینچے گا تو موبائل میں کہاں سے اتنی میموری لائے گا؟ انہیں مسا مار کے 2 ہی تصویریں رکھڑیاں جہاں انہیں ڈی پی تے لانیاں، باقی ڈیلیٹ ہی ہونیاں۔ اس پہ بھی وہ پہلے بلر مارے گا، چٹا کرے گا اپنے آپ، سارے پھوڑے پھنسیاں غائب کرے گا، اور جو خوبصورت جی کوئی اور لائے گا افیکٹ، پھر انہوں اپلوڈ کرے گا، اور پھر لوگ جھوٹیاں تعریفاں تھلے شروع ہو جائیں۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، اگر ہم خداوند کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم اس قسم کے لچک پن کے اندر ہی اپنی ساری زندگی گزارتے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے خدا ایک عام سی چیز ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی روٹس جو ہیں ان کے بچپن کے اندر پہ چھپی ہوئی، کیونکہ ان کے والدین ان کو صرف چرچ لانے والے تھے، چرچ میں جو کچھ سکھایا جاتا تھا اس کے والدین کی اپنی زندگی میں نہیں تھا۔ میرے عزیزو، اس بات پر ہم دھیان کر رہے ہیں کہ رہی میری، اگر آپ بیٹی ہیں آپ کیسی بیٹی، اگر آپ بیٹے ہیں آپ کیسے بیٹے ہیں؟ میری بات ہو رہی، آپ بیٹی ہیں تو آپ سوچیں میں کیسی بیٹی ہوں، میں بیٹا ہوں تو میں کیسا، میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں؟ میری ماں اگر بیمار ہے تو میں اپنی ماں کی جگہ پہ کھڑی ہو کے کام کرتی ہوں، میں اس کا بوجھ اٹھاتی ہوں؟ میں کیسا شوہر ہوں؟ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں؟ میری بیوی کو اعتماد ہے مجھ پہ؟ میں کیسی بیوی ہوں؟ میں کیسی ساس ہوں؟ میں کیسی بہو ہوں؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی ساس اچھی بہو نہیں ہیں تو ایک بری ساس اپنی بہو کی جوانی خراب کر دیتی ہے، اور ایک جوان بہو جو ہے وہ اپنی ساس کا بڑھاپا خراب کر دیتی ہے۔ سمجھ آئی تم گل؟ ایک ایسی بہو جو خداوند میں نہیں وہ اپنی بوڑھی ساس کا جینا حرام کر دیتی ہے، اور ایک بوڑھی ساس جو خداوند میں نہیں ہے وہ اپنی نونہ کا جینا حرام کر دیتی ہے، اور وہ جو شوہر ہوتا ہے بیچ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹی مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں پادری صاحب، میں کتنی قربانی دے کے آئی ہوں، میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی، میں کہا پتروں کا ہر چیز پرایا ہو گیا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جو بیٹی آئی ہے کسی کے گھر سے، واقعی اس کی جس کی بیٹی ہے وہ جانتا ہے جب وہ اپنی بیٹی بیاہتا ہے اور وہ کسی کے سپرد اس کو کرتا ہے، یہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ خدا حوصلہ نہ دے تو حوصلہ نہیں پڑتا۔ میں نے مردوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو وہ آنسوں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار وہ اپنی بیٹی کا سامنا بھی نہیں کر پاتے، وہ چھپ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ یار میری دھی جا رہی کروں۔ یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک ہی گھر میں رہنا اور 2 حکومتوں کا سامنا کرنا، سمجھ آئی؟ میں بندے دی ہوں گل کی، وہ گھر آیا تو دی ماں دا ادھر منہ ہویا ہے، وہ دی بیوی دا ادھر منہ ہویا، اب اس نے دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ بیوی کے لیے زیادہ مشکل ہے یا شوہر کے لیے مشکل ہے؟ ایسے لیے شوہر نو ہے نا کیا کرو کہ میرا شوہر کچھ بھی نہیں، وہ بڑا کچھ ہے اگر آپ اس کو سمجھیں۔ شوہر کیسا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے، میں ساس ہوں تو میں کیسی ساس ہوں، میں بہو ہوں تو میں کیسی بہو ہوں، میں بیٹی ہوں تو میں کیسی بیٹی ہوں، میں بیٹا ہوں تو میں کیسا بیٹا ہوں، اگر میں دماد ہوں تو میں کیسا دماد ہوں، اگر میں بہنوئی ہوں تو میں کیسا بہنوئی ہوں، اگر میں پاسٹر ہوں تو کیسا پاسٹر ہوں، اگر میں کوائر لیڈر ہوں تو میں کیسا کوائر لیڈر ہوں، اگر میں میوزیشین ہوں تو میں کیسا میوزیشین ہوں، کیا میرے دل کے اندر خدا ہے، کیا مجھ پر مسیح کا بلڈ ہے، کیا میں نجات یافتہ ہوں؟ اگر آپ نجات یافتہ نہیں ہیں تو سارے کام فضول ہیں۔ یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے، اگر ہمارا دل ہی خدا سے دور ہے تو پھر ہم چاہے جو مرضی کہتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، خداوند کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں جب اس کو پڑھتا ہوں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی ہے، تمجید کرتی ہے، ہاللیلویا کہتی ہے، لیکن ان کا دل کہاں ہے؟ اگر ہمارا دل ہی خدا سے دور ہے تو پھر خدا سے برکت تو ہمیں کوئی نہیں ملنی۔ ہم بابرکت ہونے کا ڈھونگ تو رچا سکتے ہیں، ہم جھوٹی ستائش تو کر سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں، خداوند نے سب سے سخت منادی اگر کسی چیز کے خلاف کی ہے تو وہ ریاکاری کے خلاف۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ابھی میری بات ہو رہی ہے، یشوا اپنی بات کر رہا ہے کہ میں لیڈ کروں گا اپنی فیملی۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو کیا آپ اپنے گھر کو دیکھ رہی ہیں کہ میرے گھر میں تو دعائیں نہیں ہوتی، میرے گھر میں تو سب فلموں کے پیچھے لگے ہوئے، ڈراموں کے پیچھے لگے ہوئے، باپ میرا شراب پیتا ہے، بھائی میرا سگریٹیں پیتا ہے، چرس پیتا ہے، گالیاں ہمارے گھر میں بکی جاتی ہیں۔ وہ بیٹی کہے کہ میں اپنے گھرانے کو خداوند کے پاس لاؤں، چیلنج تو لے۔ آپ کو پتا ہے ایک اسیر لڑکی گئی تھی، اور اس اسیر لڑکی نے نعمان کوڑی کے گھر میں وہ ملازم تھی، ٹاکیاں لگاتی تھی، جھاڑ پوچھ کرتی تھی، برتن دھوتی ہوگی، بی بی کی ٹانگیں دباتی ہوگی۔ اس کا جو باس تھا نعمان، اس کو کوڑ تھا۔ یہ بچی غلام تھی، یہ بچی اسیر تھی، لیکن اس کے پاس گواہی تھی، اس کے پاس گواہی تھی۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کایا پلٹ دی۔ جرنیل نال گل کی تھی، نعمان جرنیل تھا، اور بات اس سے کون کر رہا ہے؟ ایک ملازمہ، ایک اسیر لڑکی، ایک غلام لڑکی۔ اور اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ اگر میرا مالک وہاں ہوتا نا اسرائیل میں تو وہ شفا پا جاتا۔ اس نے کہا تو کیسے بات کہہ سکتی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے کہہ سکتی کیونکہ اسرائیل میں خدا ہے، اسرائیل میں خدا کا نبی ہے۔ اور اس لڑکی کے کہنے پر امیجن کریں
اس لڑکی کی گواہی اتنی اسٹرانگ تھی، اس کے پاس اتنا ٹھوس ایمان تھا، اس کی باتوں کے اندر اتنی تحریک تھی کہ وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسرائیل میں پہنچتا ہے۔ میں نے جب اس بات کو پڑھا تھا مجھے بڑی شرم آئی تھی اپنے اوپر۔ کس پہ شرم آئی تھی جی؟ اپنی ذات۔ ہم آج اپنے آپ کو پاسبان کہتے ہیں، بڑے بڑے لقب، کسی کو اگر پاسبان کے ساتھ اس کا چیئرمین نہ لگائیں یا عزت مآب نہ لگائیں، ڈاکٹر بڑے ہو گئے نے، اگر کسی کے ساتھ کسی کو اچھا ویلکم نہ کیا جائے، پروٹوکول نہ دیا جائے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی گواہی، اس کا کلام، اس کی زندگی بالکل پھوکی ہے، فارغ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ لقب اگر ان سے خدا کو جلال نہیں مل رہا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اس لڑکی کی گواہی نے ہلا کر رکھ دیا، اور جب وہ پہنچا تو آپ جانتے کہ نبی اس سے ملا بھی نہیں، نبی بھی آگے سے بھوکا نہیں تھا۔ وہ بڑی عجیب بات ہے کہ بادشاہ کو جب یہ لیٹر ملا کہ نعمان آ رہا ہے، جی کون آ رہا ہے جی؟ نعمان آ رہا ہے۔ اس سے کہا نعمان آ رہا ہے، اور نعمان نے لکھا کیا ہے لیٹر میں؟ اس کے بادشاہ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ میں اپنے جرنیل کو بھیج رہا ہوں، اس کو شفا دو۔ تو انہوں نے سوچا یہ تو جنگ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، بھئی ہم اس کو کیسے شفا دیں جب وہ اپنے ملک میں نہیں شفا پا سکا، ہم کیسے ٹھیک کریں؟ اور میرے عزیزو، نبی نے کہا اس کو آنے دے۔ بادشاہ نے کپڑے پھاڑ لیے اپنے۔ نبی نے کہا بادشاہ نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے ہیں؟ اس کو آنے دے، وہ جان لے گا کہ اسرائیل کے اندر ایک خدا ہے، اسرائیل کے اندر خدا کا نبی ہے، اس کو آنے دے اور وہ جان جائے گا خدا کی قدرت۔ پریز دی لارڈ۔ اور میرے عزیزو، اب ایک طرف یہ گواہی دیکھ لیں تو دوسرے پاسے مکانہ دیا تے موٹر سائیکل دیا گواہیاں دیکھ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ میری زندگی میں کیا ہوا ہے اگر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یسوع نے مجھے بدلا ہے، تو باقی سب ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، بجلی ضائع کرنے والی بات ہے، ایفرٹ ضائع کرنے کی بات ہے۔ اگر یسوع ہماری زندگی میں نہیں آیا تو باقی تو کسی چیز نے ہمیں نہیں بچانا۔ کوئی اور چیز ہمیں بچا سکتی ہے؟ ہماری دیگ گڈ فرائیڈے جڑی سی لے آنے ہیں، ہماری ٹائلیں جو ہم چرچ میں لگوا دیتے ہیں۔ ایک بھائی آیا پادری صاحب کے پاس ہمارے، تو اس کے ہاتھ میں پیسے تھے، کہتا ہے بھائی صاحب میں دے یقی لے آیا۔ بھائی صاحب کہتے گاڈ بلیس یو، خدا تم برکت دے، تسی کام کی کر دے؟ کہنا جی تسی رکھ لو۔ انہیں کہا نہیں دسو کام کی کر دے؟ کہنا جی بس تھوڑا بہت ذرا پانی بیچ لئیدا۔ انہیں کہا تسی گول گپے بیچ دے؟ کہنا جی نہیں گول گپے نہیں، پانی۔ کہنا پانی؟ کہنا جی شراب بیچی دی ہے، وہ دی دے یقی لے۔ انہیں کہا پھڑ دے کدھر نکل جا۔ اچھا خدا نشہ کرن تو منع کرنے، تو ویچ کے کما کے لے آ رہے ہیں خدا کو۔ اچھا وہ 3 مہینے 4 مہینے کے لیے غائب ہو گیا ادھر ادھر، پھر آ گیا، پھر پیسے لے کے بڑے عزت اور احترام سے۔ کہندا ہے بھائی صاحب کہندے پریز دی لارڈ، مجھے لگتا ہے کہ اب آپ نے چھوڑ دیا شراب بیچنی۔ کہندا جی چھڑ دیتی۔ بھائی صاحب خوش ہو گئے، کہندا ہن میں پرمٹ اپنے بھرا دے ناں تے بنواتا، میں نہیں بیچی، انہیں بیچ کے مینوں دیتے نے تے میں تہاڈے کول ہے۔ خدا کے پاس آ کے آپ کی بلیک منی وائٹ نہیں ہو جائے گی۔ خدا دیگوں سے خریدا نہیں جاتا۔ پاسٹر کو شرٹ دینے سے کچھ نہیں ہونا، اس کو ٹائی دینے سے، اسٹڈ دینے سے، دے یقی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کو آپ کی دے یقی نہیں چاہیے، پہلے آپ چاہیے، اور اگر آپ ہی نہ آئے تو دے یقی دی انہوں کی لوڑ ہے۔ سونا چاندی اس دنیا کا جتنا بھی ہے وہ سب خدا کا ہے۔ یہ پہاڑوں کے اندر سونا چھپایا کس نے؟ کس نے چھپایا؟ خدا نے۔ یہ ساری گیس، یہ سارا پٹرول، یہ ساری قدرت جو ہے زمین کے اندر چھپی ہوئی معدنیات، یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ خدا نے پہلے ہی رکھے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ انسان کو ان کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کی تلاش کر رہا ہے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے جب آپ خداوند کے پاس آ جائیں گے۔ تو ہاللویا، جب ایک شخص بچتا ہے تو دوسرا بچتا ہے، تیسرا بچتا ہے، چوتھا بچتا ہے، سارا گھرانہ ہی بچ جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے۔ ایک بیوی نے انیشیٹو لیا، وہ آنسو بہانا شروع ہو گئی۔ ایک شوہر نے کہا کہ خداوند میں اپنے گھرانے کو بچاؤں گا، میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی توبہ کرے، میں چاہتا ہوں میرے بچے بھی تیرے پاس آئیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ بھی توبہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں بھی توبہ کرے۔ ہم سارا خاندان، سارا کنبہ مل کر خدا کی پرستش کریں گے، ستائش کریں گے، خدا کے گھر میں جائیں گے، خدا کا کلام سیکھیں گے، مسیح کی گواہی دیں گے، مسیح کی بابت بتائیں گے کہ یسوع نے ہماری زندگی میں کیا کام کیا۔ یہی گواہی۔ ایک ایسا گھرانہ جو صرف کرسمس پر عبادت میں آتا ہے، یا ایسٹر کی کوئی خاص عبادت ہو، یا کوئی بہت ہی بڑا پروگرام چرچ میں ہو جائے تو وہ آ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے مسیحی ہوتے ہیں، اصل میں وہ مسیحی نہیں ہوتے، ان کے نام مسیحی ہوتے ہیں۔ ڈینیل، یسایہ۔ پادری صاحب اچھا سا نام بائبل میں سے رکھیں، کیا کریں؟ اے میری بیٹی کے لیے، میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا سا نام بائبل میں سے بتائیں۔ اچھا بائبل میں سے پادری صاحب نے تو دانیل رکھ دیا، تو آپ انہوں سٹار پلس کا ڈرامہ بہا رہی، دانیل خود اس کو پنجابی گانے سنا رہی جڑے نویں آئے ہوئے، اور نام اس کا بائبل میں سے رکھوایا۔ کیا یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی نہیں؟ وہ جہاں کہیں جائے گا وہ مسیح کی انسلٹ کا سبب بنے گا۔ نام اس کا ایسا رکھ دیا، لیکن اس کے کام
بالکل اپوزٹ ہے اس نام سے، کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی اپنے بچوں. رہی میری اور میرے گھرانے کی، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہونا، اس پر سٹرگل بھی کریں، محنت بھی کریں، خود بچے کے لیے نمونہ بنے. آپ اپنے بچے کے لیے ہیرو ہیروئن ہیں، اگر آپ نے ان کو مسیح کی طرف راغب نہ کیا، آپ نے اپنی زندگی سے مسیح نہ دکھایا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وقت کا پتہ نہیں چلتا، آپ کی عمر خیال کی طرح گزر جائے گی. ایک وقت میں بھی گلی محلوں میں ایسے ہی گھومتا پھرتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، بنٹے کھیلتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا. ایک وقت میں بھائی ہوا، بھائی سے ایک دم انکل ہو گیا. تھوڑے دن پہلے میں اپنے بیٹے کی کوئی شرٹ لینے گیا تو وہ کہتا انکل یہ شرٹ دیکھیں. میں کہا ہے آپ کو بھی پتہ نہیں چلنا، آپ یہ جو بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں تانوں آنٹیاں کہنا ہے بچیاں نے. ایسے وقت گزرے گا چٹکی بجا کے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہوش کرنی ہوگی، اس سے پہلے آپ کو الرٹ ہونا ہوگا. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. میرے عزیزو خداوند میں آ جائیں. میں اپنی زندگی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، ایک خداوند کے بغیر، ایک خداوند کے ساتھ. اور جو خداوند کے ساتھ ہے وہ بڑی کمال کی زندگی، عزت کی زندگی، برکت کی زندگی. اور اس کے اندر ایسی گواہیاں خداوند نے بھری ہیں کہ میں سناتا جاؤں گا، ٹائم گزرتا جائے گا. اور وہ لوگ جو مسیح میں ہیں، صرف میری گواہیاں نہیں ہیں، جتنے بھی یہاں پر مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی زندگی میں یہی کچھ ہے. آپ کسی کو بھی مائک پکڑا دیں وہ آپ کو بتائے گا. تو جڑے یسو چ نہیں نے وہ کہیں گے نہیں میں نہیں کچھ کہنا، کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے ہے ہی کچھ. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی ہی پرستش کریں گے. اور یشوع کی یہ بات سن کر لوگوں نے کیا کہا؟ خدا نہ کرے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیں، ہم بھی اسی کی پرستش کریں گے جس خدا کو تو مانتے. پہلے آپ اپنی بات کریں، پھر اپنے گھرانے کے ساتھ سٹینڈ لیں، اور جب آپ کا گھرانہ سٹینڈ لے گا تو آپ کی وجہ سے کئی اور گھرانے سٹینڈ لے لیں. آمین. میرے عزیزو میری دعا ہے خداوند آپ کو برکت دے. آپ خداوند میں چلیں، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے. آج مجھے خدا یہاں پر لایا ہے، کیوں لایا ہے؟ اس لیے تاکہ میں اس کا کلام سن سکوں، تاکہ میں اس کے پرستاروں کے ساتھ مل کے پرستش کر سکوں، گیت گا سکوں. اگر ابھی تک آپ کی زندگی خدا سے دور ہے تو آج آپ کے پاس موقع ہے. آج آپ اپنی زندگی خداوند کو دے سکتے ہیں. اپنے لیے دعا کریں، خداوند میں آج یشوع کی طرح اس ایمان میں کھڑا ہوتا ہوں، اس ایمان میں کھڑی ہوتی ہوں کہ میں اپنے گھرانے کو بچاؤں گا. میں مسیح کی گواہی اپنے گھرانے میں قائم کروں گی، میں مسیح کی گواہی اپنے گھرانے میں قائم کروں گا. خداوند اس جگہ پر اپنا آسمان کھول دے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو برکت دے، بندھنوں کو توڑ دے، حالات کو تبدیل کر دے، سوچوں کو تبدیل کر دے، گناہوں سے آزاد کر دے، موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دے، مایوسی سے نکال کر ایمان سے بھر دے، بیماریوں سے نکال کر شفا بخش دے. خدا فتح مند زندگی گزارنے کا فضل عنایت کر، اور خداوند تجھ میں بنے رہیں، تجھ میں کھڑے رہیں، اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر. خداوند دل سے اس ساری کانگریگیشن کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں، اس علاقے کے لیے دعا کرتا ہوں. پنڈی کی کلیسیاؤں کے لیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں. پاکرو کی آگ آئے، پاکرو کی آگ آئے، اور پنڈی کی کلیسیاں روح سے جلنے لگیں، روح سے جلنے لگیں. پاکرو کی آگ ان کلیسیاؤں کو گھیر لے، اور خداوند پنڈی میں سے بڑے بڑے سورما اٹھیں، گواہی لے کر استاد نکلیں، مبشر نکلیں، نبی نکلیں، پرستار نکلیں، روحوں کو جیتنے والے نکلیں. اور خدا اس علاقے کی کلیسیاؤں کو ہم یسوع نام سے برکت دیتے ہیں، یسوع نام سے برکت دیتے ہیں. اپنے منہ کو کھولیں اور دعا کرنی شروع کریں. اے خداوند خدا، ہم برکت دیتے ہیں پنڈی کو، ہم پنڈی کو برکت دیتے ہیں، پنڈی کو بلیس کرتے ہیں، پاکستان کو بلیس کرتے ہیں یسوع کے نام سے. کہ پیکے میں جتنی کلیسیاں ہیں روح کی آگ سے بھر دیں، تیرے جلال سے بھر دیں، تیرے خادم تیرے کلام سے بھر دیں. پنجاب کی کلیسیاؤں کو برکت دے خداوند، بلوچستان کی کلیسیاؤں کو برکت دے، سندھ کی کلیسیاؤں کو برکت دے، آزاد کشمیر کی کلیسیاؤں کو برکت دے، گلگت بلتستان کی کلیسیاؤں کو برکت دے. خدا اپنے روح کی آگ پاکستان میں لگا دے، پاکستان میں لگا دے. اپنے کلام کو نازل کر، بندھنوں کو توڑنے والے کلام کو نازل کر، زندگیوں کو تبدیل کرنے والے کلام کو نازل کر، اپنی شفاؤں کو نازل کر، اپنے یسوع نام کو جلال دے. خداوند اپنے لوگوں کی زندگی بندھنوں کو توڑ دے، خدا بندھنوں کو توڑ دے. ہم دنیاوی چیزوں سے اپنی نگاہیں ہٹا کر تجھ کامل کرنے والے یسوع کو دیکھنا شروع کریں، تجھ کامل کرنے والے یسوع کو دیکھنا شروع کریں. زندگی تجھ سے صادر ہوتی ہے، شفا تجھ سے صادر ہوتی ہے، اطمینان تجھ سے نکلتا ہے، برکت تجھ سے نکلتی ہے، بحالی تجھ سے ملتی ہے. خداوند اپنے لوگوں کو چھو دے، آزاد کر دے. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. بندھن ٹوٹ جائیں، بندھن ٹوٹ جائیں، حالات بدل جائیں، قرضے اتر جائیں، بدروہیں نکل جائیں، شوگر یسوع مسیح کے نام سے نارمل ہو جائے، موتیا یسوع کے نام سے جاتا رہے، دل کے وال یسوع کے نام سے کھل جائیں. او خدا گردوں کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے امراض یسوع کے نام سے جاتے رہیں. جادو کے اثرات زائل ہو جائیں یسوع کے نام سے، تعویذ زائل ہو جائیں یسوع کے نام سے، جادو کے اثرات یسوع کے نام سے
खाक सदर हो जाएं और खुदा तेरी कुदरत तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर काम करे। खुदा हम सब मिलकर अपने बड़े भाई के लिए, पास्टर शहबाज के लिए बरकत चाहते हैं। सारी कलीसिया पादी साहब की तरफ हाथ बढ़ाए, पादी साहब के लिए बरकत की दुआ करेंगे। ए खुदावंद, ये तेरा वो बंदा है जिसको तूने इस जगह पर खिदमत के लिए खड़ा किया, तूने इसके घराने को यहां पर रखा है। खुदावंद, अपने पाक रूह का गहरा मसा इनकी जिंदगी पर आने दे। खुदा, रूह की नेमतें इनकी जिंदगी के अंदर और भी कसरत से काम करें, तेरा बंदा और भी तेरे कलाम से भर जाए और खुदावंद इनकी खिदमत फलदार हो। बहुत से शागिर्द खुदावंद इस खिदमत में तैयार हो कलाम सुनाने के लिए, बहुत से उस्ताद निकले इस खिदमत में से, बहुत से लोगों को खुदावंद ये मसीह की तरफ लाने का सबब बन जाए। रिजवान के लिए शुक्रगुजार है, इनके घराने के लिए बरकत चाहते हैं, इनके उस घर के लिए, उस मकान के लिए बरकत चाहते हैं जिन्होंने बनाया है। ये वहां पर रहें, ये तेरे खौफ में चलें, ये तेरी इबादत करें, ये तेरी परस्तिश करें, ये तेरी बंदगी करें, ये तेरी सताइश करें और अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर करें। खुदावंद, यहां बैठे एक एक बच्चे को, एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक जवान को, एक एक भाई को, एक एक बहन को बरकत दे। जितने भी घराने इस खुदाबादी के अंदर हैं, यीशु के नाम से तेरा होल्ड उन पर मांगते हैं। खुदावंद, ये लोग कलीसिया में आना शुरू हो, वो बहन भाई जो चर्च नहीं आते वो चर्च आना शुरू हो जाएं, उनके बंधन टूट जाएं, उनके बंधन टूट जाएं। नशे की लानत यीशु के नाम से इस इलाके से जाती रहे और खुदा वो स्पिरिट्स जो नशा करने पर मादा करती हैं, इस इलाके से हम उन्हें किक आउट करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद अपनी कुदरत को जारी कर, अपनी बरकत को जारी, अपनी बरकत को जारी, यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और जोरदार तालियां खुदावंद के नाम के लिए। हालेलुया। जितनी बरकत से क्यों की तालियां। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। जैसा खुदा ने चाहा अपनी मर्जी के मुताबिक अपने खुदावंद को इस्तेमाल किया।